الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ کل دلائل تقلید میں ایک حدیث پیش کی تھی جسے حدیث معاذ کہتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ہدایات دی، یا یوں سمجھیں کہ جو آپ نے پڑھایا تھا اپنا سبق ان سے سنا۔ اس حدیث میں ایک لفظ تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، جب حضرت معاذ نے عرض کیا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، آپ نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں حل نہ ملے تو پھر کہا جی بسنت رسول اللہ، پھر آپ نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر سنت رسول اللہ میں نہ ملے تو پھر۔ اس پر کل ایک ساتھی کا سوال آیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ یا معاذ، اس مذکورہ عبارت کا کیا مطلب ہے؟ اِن لَّم تَجِدْ کہ مجتہد جس مسئلہ کے اندر اجتہاد کر رہا ہے حقیقتاً اس مسئلہ کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہوتا، یا اس مسئلہ کا حکم عقل ادراک نہیں کر سکتی۔ میری ایک تو آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر صرف اس حدیث پر میرا 1.5 گھنٹے کا تفصیلاً درس موجود ہے۔ آج سے 3 سال قبل دورہ تحقیق المسائل میں نے اس حدیث پر تفصیل سے بات کی تھی، اور میں نے تقلید کا مسئلہ تقریباً 8 نشستوں میں پیش کیا تھا، روزانہ 1.5 گھنٹہ چلتا تھا۔ تو آج تو ہم نے بہت مختصر کیا ہے۔ تو شروع میں تقلید کے مسئلے پر جو دلائل ہیں ایک ایک دلیل کی تنقیح کرتے ہوئے تو روزانہ 1.5 گھنٹے کا سبق ہوتا اور 8 دن وہ چلتا رہا۔ ایک ایک حدیث پر میں 1 گھنٹہ لگاتا تھا پوری بات سمجھانے کے لیے۔ تو آپ hanafidia.com پر دورہ تحقیق المسائل 2 سال قبل یا 3 سال کا نکالیں تو اس پر تفصیل سے آپ کو مل جائے گی گفتگو۔ فی الحال یہ ذہن نشین فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، آپ نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ کا معنی اور ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدْ کا معنی اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگ تم سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ ان کو کیسے جواب دو گے؟ آپ کے پاس کوئی کیس آئے گا تو آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت نے معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ قرآن کریم سے کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر آپ کو کتاب اللہ میں نہ ملے، یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو سکتا ہے ایک حکم کتاب اللہ میں ہو لیکن ایک مجتہد کو نہ ملے، تو فَإِن لَّمْ يَكُنْ اور ہے اور فَإِن لَّم تَجِدْ اور ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب اللہ میں تھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کتاب اللہ میں ہو اور ایک مجتہد کو نہ ملے، دوسرے مجتہد کو مل جائے۔ تو فَإِن لَّم يَكُنْ کا معنی اور ہوتا ہے، فَإِن لَّم تَجِدْ کا معنی اور ہوتا ہے۔ ایک سوال اور تھا لیکن اس سوال کا جواب چونکہ آ جانا ہے اس لیے میں اس پرچی کو پڑھ نہیں رہا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس مسئلے پر گفتگو ہو جب وہ مسئلہ مکمل ہو جائے پھر اس پر چٹے دیں، اس سے پہلے نہ دیں۔ تقلید پر ایک اعتراض تھا وہ چٹ تھی، تو ابھی تقلید پر اعتراضات کے جوابات تو چلے ہی نہیں ہیں، جب وہ مکمل ہو جائیں پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا شبہ کوئی رہ گیا ہے پھر آپ پرچی لکھ دیں، میں کل انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں نے گزارش کی تھی تقلید کے حوالہ سے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، اور نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ 2 باتیں ہم نے کل کسی حد تک کی تھی۔ نمبر 1 تقلید کا معنی کیا ہے اور نمبر 2 تقلید کے دلائل کیا ہیں۔ میں نے کسی حد تک اس لیے عرض کیا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ سبق کے دوران مسئلے کی تنقیح ہو جائے، مسئلہ کھل جائے اور اس کے دلائل کچھ آ جائیں، کچھ لکھے ہوئے بعد میں اس کو پڑھ لیں گے۔ آج تیسری اور چوتھی بات۔ تیسری بات ہے تقلید پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ اعتراضات کی لمبی لائن ہے جو منکرین تقلید نے لگائی ہے، اور اعتراض بدل بدل کے کرتے رہتے ہیں۔ اعتراض وہی ہوتا ہے عنوان بدل دیتے ہیں، کبھی ایک عنوان کبھی دوسرا کبھی تیسرا، بندہ سمجھتا ہے کہ اعتراض بدلا ہے، حالانکہ اعتراض نہیں بدلتا، اس کا طرز بدل جاتا ہے۔ ایک ان کا معروف اعتراض یہ ہے
قرآن کریم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے دین کو کامل اور مکمل کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ جب دین کامل ہو گیا اب کسی امام کی ضرورت باقی نہیں ہے، اب کسی فقہ کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ تو دین کے کامل ہونے کے بعد امام یا فقہ کو ماننا یہ گویا دین میں اضافہ کرنا ہے، اور دین میں اضافے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے جو آدمی اس میں اضافہ کرے گا وہ مردود ہے۔ لہذا فقہ حنفی بھی الیاذ باللہ مردود ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی الیاذ باللہ قابل قبول نہیں ہے، چونکہ یہ الیوم اکملت لکم کے بعد آئے۔ اس کا ایک جواب تحقیقی ہے اور ایک جواب الزامی ہے۔ یہ جواب تحقیقی اور جواب الزامی یہ عوام نہیں سمجھتی، اس لیے جلسوں میں اور عوامی بیانات میں آپ اس کو سمجھانا سیکھیں۔ اس کے لیے عموماً میں ایک عنوان اختیار کرتا ہوں کہ بسا اوقات سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ وہ ہے جسے ہم علمی درسگاہ میں جواب تحقیقی کہتے ہیں، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ وہ ہے جسے ہم علمی درسگاہ میں جواب الزامی کہتے ہیں۔ اب جواب تحقیقی اور جواب الزامی یہ ہماری علمی اصطلاحات ہیں۔ عوام میں علمی اصطلاحات کو اپنے انداز میں بیان کرو تو عوام کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ہم تحقیقی جواب بھی دیتے ہیں، الزامی جواب بھی دیتے ہیں، دونوں طرح بندے کو قائل کرنا چاہیے۔ بسا اوقات بندہ تحقیقی جواب سے قائل نہیں ہوتا اور الزامی جواب سے جلدی قائل ہو جاتا ہے۔ آپ سوال کا جواب دیں گے تو قائل نہیں ہوگا، اس کے سوال پر سوال کریں گے تو پھر وہ جلدی قائل ہو جائے گا، یا جب مسائل چلیں گے تو ایسی باتیں آتی رہیں گی، اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم کہتے ہیں کہ دین کامل کا پہلے معنی سمجھیں، اور یہ اچھی طرح آپ آج کی مجلس میں گفتگو سمجھ لیں، بہت سارے مواقع پر آپ کو کام آئے گی۔ یہود اور نصارہ کے پاس تورات اور انجیل ہے، اور ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔ ہم یہود و نصارہ سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، تورات اور انجیل کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تورات انجیل آسمانی کتابیں نہیں؟ ہم کہتے ہیں آسمانی کتابیں ہیں، پھر آپ پڑھتے اور عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک جواب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، آپ ایک منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں، منسوخ ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل سارے مسائل کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ہمیں ایسی کتاب چاہیے کہ جو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کافی ہو، کامل اور مکمل ہو۔ تورات انجیل اپنے دور میں کامل تھی، لیکن آج کے اعتبار سے کامل نہیں بلکہ ناقص ہے، اور اپنے دور کے اعتبار سے ٹھیک تھی، لیکن اب اس کے اندر پورے مسائل کا احاطہ نہیں ہے۔ ان کا پھر اعتراض یہ ہے، اچھا ہم ان کو مثالیں دیتے ہیں کہ کتنے مسائل ایسے ہیں جو آج پیش آتے ہیں اور وہ مسائل تورات اور انجیل کے اندر موجود نہیں۔ یہود اور نصارہ آپ سے کہیں گے اگر یہ دلیل ہے تورات اور انجیل کو نہ پڑھنے اور نہ عمل کرنے کی تو پھر قرآن کریم بھی کامل کتاب نہیں۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جن پر آپ عمل کرتے ہو لیکن وہ مسائل قرآن کریم کے اندر موجود نہیں۔ مثلا آپ کے ہاں سب سے اہم مسئلہ نماز کا ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے نمازیں کتنی فرض ہیں تو آپ کہتے ہیں 5، آپ قرآن سے دکھا دیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جو روزانہ آپ پڑھتے ہیں فرض رکعات کتنی ہیں، آپ کہیں گے 20، آپ قرآن کریم سے دکھا دیں۔ اگر آپ تفصیلاً شروع کریں گے کہ فجر کی رکعتیں 4 ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، تو آپ قرآن سے دکھا دیں کہ 2 سنت اور 2 فرض ہیں۔ تو آپ کا سب سے اہم مسئلہ نماز وہی قرآن میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے قرآن کو کامل کہہ کر قبول کر لیا اور تورات انجیل کو ناقص کہہ کر رد کر دیا۔ یہ بات تو آپ کی غلط ہے۔ میں نے ایک درمیان میں بات کی ہے کہ فرض رکھتے 20 ہیں، اس کی گنتی کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو شبہ نہ ہو اور پھر مجھ پر آپ اعتراض نہ کریں۔ ہمارے ہاں ایک اتنی بڑی بدبختی ہے
کہ جس آدمی کے متعلقہ بات ہو اس سے کوئی نہیں پوچھتا اور باقی پوری دنیا کو اس کے بارے میں باتیں بتاتے رہتے۔ یہ کتنا تعجب ہے۔ رات استاد طیب صاحب تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ 3 خادم بھی تھے، علماء تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ ہم کراچی میں پڑھ کر آیا ہوں اور فلاں عالم کے بارے میں سنا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں نجی مجالس میں بھی علماء کی ذات پہ تبصرہ نہیں کرتا، تو کھلی مجلس میں تبصرہ کیسے کریں گے؟ ان نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے سنا کہ فلاں عالم کے بارے میں کہ آپ جلسے میں بیان کر رہے تھے اور جب فلاں عالم آیا تو آپ سٹیج چھوڑ کر دوڑ گئے۔ میں نے کہا جس عالم کا آپ نے نام لیا ہے ہم 3 مرتبہ ایک جلسے پر جمع ہوئے ہیں اور ان کا بیان پہلے ہوتا تھا اور میرا بیان آخر میں ہوتا تھا۔ میں تینوں جلسوں کی جگہ بتا دیتا ہوں، جا کر آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو جب ان کا بیان ہوتا ہی مجھ سے پہلے تھا تو ان کے آنے پر میں سٹیج چھوڑ کر دوڑوں گا کیوں؟ میں نے کہا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے متعلقہ بات ہی تو آپ نے مجھ سے پوچھ لی ہے۔ اور جب میں جواب دے رہا تو استاد طیب سب کھڑے ہو کر یہ بات سن رہے تھے۔ میں نے کہا استاد جی مجھے تعجب یہ ہے کہ میرے بارے میں باتیں دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں اور مجھ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ یعنی جس کی بات ہے پہلے اس سے پوچھو، اس کے بعد آپ پھیلانا چاہو تو آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن متعلقہ آدمی سے پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ اور مجھے اس پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ چند دن قبل حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی مکہ مکرمہ سے تشریف لائے اور ہمارے پاس بھی تھوڑے وقت کے لیے آئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو سب حضرات باہر چلے گئے تو مجھے حضرت نے خلوت میں فرمایا کہ بسا اوقات حدیث پاک میں ہے کہ بسا اوقات ایک بندے کے لیے اللہ نے جنت میں بہت بڑا مقام رکھا ہوتا ہے، اس کی عمر اتنی تھوڑی ہے، اس میں جتنی عبادات بھی کرے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اس کو کسی کام میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اس ابتلا پر صبر کرتا ہے، اللہ وہ آپ کو مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا ابتلا ہے کہ اپنے آپ کے خلاف بہت بولتے ہیں، آپ صبر کرتے رہیں، اللہ آپ کو مقام عطا فرما دیں۔ اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنا بڑا کام ہو اتنا بڑا دل چاہیے۔ لومڑی والے دل سے آدمی شیر کا شکار نہیں کر سکتا۔ کام شیروں والا کرنا ہے اور دل لومڑی والا ہے تو یہ بندے شیر والا کام کیسے کریں گے؟ میں آپ حضرات کو میں چھوٹوں نصیحت کیا کروں گا، گزارش ضرور کرتا ہوں کہ ہمارے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف فرمائے، لیکن اہل حق پر اعتراض ہوا تعالیٰ گناہ یا اپنے نامہ اعمال میں کبھی نہ رکھنا۔ نہ سمجھ آئے تو خاموش ہو جائے، میں اس پر پھر انشاءاللہ بات کروں گا، ہمارا موضوع نہ رہ جائے۔ اب پھر تو قرآن کریم بھی نہ، وہ میں 20 رکعت کہہ رہا تھا، آپ ذرا گنیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 اور 2 6، عصر کی 4، 6 اور 4 10، مغرب کی 3، 10 اور 3 13، عشاء کی 4، 13 اور 4 17، 3 وتر 17 اور 3 20 ہو گئے نا؟ آپ کہو گے وتر تو واجب ہے، ہم نے پہلی بار سنا کہ وتر فرض ہے۔ نہیں، واجب اور فرض میں فرق ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو اشکال نہیں ہوگا۔ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرض کا تارک بھی گناہ گار ہوتا ہے اور واجب کا تارک بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اب ہم نے واجب فطر کو فرض کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ اس کی 3 مثالیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی مسافر ہو اور سفر شرعی ہو تو سفر شرعی میں فرض نماز اس کی قصر ہو جاتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے اور سنتیں چھوڑنے کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اور اگر کوئی فرض نماز 3 رکعت والی ہو تو اس میں قصر نہیں ہوتی۔ جب آپ مسافر ہوں گے، سفر شرعی ہوگا، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 5 رکعت، 2 فرض پڑیں گے اور 3۔ اب دیکھو اگر یہ وتر فرض نہ ہوتے تو آپ چھوڑتے، لیکن گنجائش ہی نہیں ہے۔ جیسے مغرب کے 3 ضروری ہیں اس طرح وتر بھی 3 پڑھنے ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کی ایک دن کی ساری نمازیں قضا ہو جائیں تو جب وہ نمازیں قضا ادا کرے گا پڑھے گا، فجر کی 2 رکعت، عصر کی، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 7 رکعت، 4 فرض کی بھی قضا ہے اور 3 وتر کی بھی قضا ہے۔ اچھا اگر کوئی آدمی
بہت بوڑھا ہو، اتنا بوڑھا کہ نماز ادا نہ کر سکے اشارے کے ساتھ بھی، تو فدیہ دیں گے۔ یا ایک شخص کے ذمہ نمازیں تھی اور فوت ہو گیا اور اس کی اولاد اس کی نمازوں کی فدیہ دینا چاہے تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ تو یہ روزانہ جب فدیے میں دے گا تو کتنے فطرانے دے گا؟ 5 یا 6 دے گا۔ فجر کا الگ، ظہر کا الگ، عصر کا الگ، مغرب کا الگ، عشاء کے فرضوں کا الگ، عشاء کے وطروں کا الگ۔ تو یہ فرض کے ساتھ ملائیں گے یا اس کو نکال دیں گے؟ اس لیے میں نے کہا جو روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں تو اس کی رکھتے 20 بنتی ہیں۔ اب تو اشکال نہیں رہے گا نا، یہ 20 ذہن میں رکھیں۔ اس کو میں نے تراویح کے مسئلے پر پھر بطور دلیل کے پیش کرنا ہے، تو یہ گنتی آپ نے یاد رکھنی۔ اب ان کا سوال ذہن میں رکھیں کہ تمہاری سب سے اہم نماز، تمہارا سب سے اہم مسئلہ شریعت میں نماز ہے۔ نمازیں 5 فرض ہیں، تم قرآن میں 5 کا لفظ دکھا دو۔ اس کی رکھتے اتنی ہے، تم قرآن سے دکھا دو۔ تو اگر تورات اور انجیل کامل نہیں تو پھر قرآن بھی تو کامل نہیں نا۔ اب اس کا جواب آپ ان کو دیں گے کہ قرآن کریم کا ایک متن ہے اور ایک قرآن کریم کی شرح ہے۔ متن کا معنی جو قرآن کریم کے اپنے الفاظ ہیں، یہ متن ہے، اور ایک اس کی شرح ہے۔ قرآن کریم کا متن اپنے الفاظ بھی موجود ہیں اور ان کی شرح حدیث پاک بھی موجود ہے۔ کچھ مسئلے قرآن کریم کے الفاظ سے لے لیں گے اور کچھ قرآن کریم کی شرح حدیث پاک سے لے لیں گے۔ تورات انجیل کے الفاظ کا متن موجود ہے، لیکن اس کی جو شرح موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی فرمائی ہو اور عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی فرمائی ہو، یہ شرح آج دنیا میں موجود نہیں۔ لہذا قرآن کامل ہے اور آج کے اعتبار سے تورات اور انجیل کامل نہیں۔ وہ آپ سے پھر سوال کریں گے، اچھا کتنے مسائل ایسے ہیں نہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہیں اور نہ ہی اس کی شرح حدیث مبارک میں ہے۔ آج اگر آپ لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھائیں اور مقتدی آپ کے پیچھے نماز پڑھے تو مائک میں اگر آپ اللہ اکبر کہیں، تلاوت کریں اور مقتدی آپ کی سپیکر پر اللہ اکبر سنیں تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ اس پہ قرآن کی آیت دکھا دیں یا آپ اس کی حدیث دکھا دیں۔ لڑکا پاکستان میں ہے اور لڑکی انگلینڈ یا امریکہ میں ہے، یہ وہاں نہیں جا سکتا، وہ یہاں نہیں آ سکتی، ان کو کاغذ اور پیپر بنانے ہیں۔ اب بتاؤ ان کا ٹیلی فونک نکاح کرنا ہے، یہ ہو جائے گا تو دکھا دیں، نہیں ہوتا تو دکھا دیں۔ اسی طرح کسی آدمی کا بائی پاس آپریشن ہے اور ایک جگہ سے رگ نکال کسی اور جگہ لگانی ہے، آپ دکھا دیں قرآن کریم یا حدیث پاک سے۔ آدمی نے روزہ رکھا ہے، انجیکشن لگوا لے ٹیکا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ آیت دکھا دیں یا حدیث دکھا دیں۔ اب دیکھو کتنے مسائل ایسے ہیں نہ قرآن کے الفاظ متن میں ہیں اور نہ ہی حدیث پاک شرح میں ہے۔ اب آپ جواب کیا دیں گے؟ اب آپ کا جواب ہوگا کہ قرآن کریم نے کچھ مسائل اپنے الفاظ میں دے دیے، کچھ مسائل اپنی شرح حدیث پاک میں دے دیے، اور باقی قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کے لیے قرآن کریم کے الفاظ نے بھی اور قرآن کریم کی شرح حدیث پاک نے بھی 4 اصول دے دیے ہیں۔ ایک اصل کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے سنت، تیسرے کا نام ہے اجماع امت اور چوتھے کا نام ہے قیاس شرعی۔ قرآن کریم میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہاں اصل اللہ نے قرآن بیان کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں سنت بیان کی ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، یہاں پہ اجماع امت بیان کیا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، یہاں پر قیاس شرعی اور مجتہد کا اجتہاد بیان کیا ہے۔ اور ابھی جو حدیث معاذ آپ کے سامنے آئی ہے اس میں 3 اصول ہیں۔ اے معاذ اگر لوگ مسئلہ پوچھے آپ جواب کہاں سے دو گے؟ اخذی بکتاب اللہ، قرآن کریم، اگر قرآن میں نہ ملے بسنت رسول اللہ، اگر سنت میں نہ ملے اجتہد برائے اجتہاد۔ اور چوتھا اصول اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہوگی، اجماع امت۔ اب کچھ مسائل ایسے ہوں گے جو قرآن کے الفاظ سے ملیں گے، کچھ اس کی شرح حدیث پاک سے ملیں گے، اور باقی قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں اس کے لیے قرآن کریم نے اور حدیث پاک نے 4 اصول بیان فرما دیے۔ اب ہمارا یہود و نصارہ کو کھلا چیلنج ہے کہ تم ایک مسئلہ ایسا بتا دو جو پیش آئے
اور ان 4 اصولوں کے ذریعے حل نہ ہو۔ تو قرآن کریم کامل ہے کیوں؟ کچھ مسائل دیے، کچھ مسائل کے لیے شرح دی، اور قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے اصول دیے۔ تورات اور انجیل کامل نہیں، کیوں؟ ان میں مسائل بھی نہیں، ان کی شرح بھی نہیں، اور قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کے لیے ان میں اصول بھی نہیں۔ تو قرآن کریم کے کامل ہونے کا معنی یہ ہے اس میں مسائل بھی ہیں، اس کی شرح بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کے لیے 4 اصول بھی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ہے دین کے کامل ہونے کا معنی، یہ ہے دین کے کامل ہونے کا معنی۔ اب بات سمجھنا، اگر کوئی بندہ اب آپ سے پوچھے اچھا کسی ایسی فن کا نام بتاؤ، ایسا علم بتاؤ، ایسی کتاب بتاؤ کہ جس کے اندر یہ سارے مسئلے موجود ہوں، کچھ قرآن کریم سے، کچھ اس کی شرح حدیث پاک سے، اور باقی مسئلے قرآن کے 4 اصولوں اور حدیث پاک کے 4 اصولوں سے نکالے گئے ہوں، ایسا علم بتاؤ، ایسا فن بتاؤ، یا ایسی کتاب بتاؤ جہاں پر یہ سارے مسئلے موجود ہوں، ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں یقین ہو جائے قرآن کریم کتاب کامل ہے۔ آپ اس کے جواب میں نہ قرآن کریم پیش کر سکتے ہو، نہ حدیث پاک پیش کر سکتے ہو، اس کے جواب میں پیش کریں گے تو فقہ کو پیش کریں گے۔ کس کو پیش کریں گے؟ فقہ۔ تو اب یوں سمجھو کہ جو یہود و نصارہ کا اعتراض تھا قرآن کے کامل ہونے پر، اس اعتراض کا جواب فقہ ہے۔ جو شخص فقہ کو مان لیتا ہے یہود و نصارہ کے اعتراض کو مسترد کر دیتا ہے، اور جو فقہ کو نہیں مانتا وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتا، وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ بن کے ان کے اعتراض کو قرآن پر پکا کر دیتا ہے۔ تو منکر فقہ کا مطلب یہ ہے ہم یہودیوں کے اعتراض کو مان لیں، اور فقہ کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے ہم یہودیت کے اعتراض کو رد کر دیں۔ اس لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انکار تقلید اور انکار فقہ کا فتنہ یہ یہودیت کی پیداوار ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ہماری پوری بات سنیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہو سکتا نہیں ایسے ہوا ہے، ہو سکتا نہیں ایسے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، اور آپ کو بہت تعجب ہوگا میری اس بات پر، میں اکثر اہل علم سے عرض کرتا ہوں کہ جو کام ہم لے کر چلے ہیں یہ کام ہم سے پوچھو۔ کام ہم لے کر چلے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی؟ کام ہم کرتے ہیں، ہم سے پوچھو نا، ہم بتائیں گے ضرورت کیا تھی۔ میں تقریباً ہر مہینے نہیں تو دوسرے مہینے پاکستان کے علاوہ باہر کبھی 1 ملک کا، کبھی 2 ملکوں کا، کبھی 3 ملکوں کا سفر کرتا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں آپ حیران ہوں گے، ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے اور پوری دنیا میں افراد بھی نظر آئیں گے، پوری دنیا میں فکر بھی نظر آئے گی۔ جو اعتراض سرگودا میں ہے وہی اعتراض امریکہ میں ہو رہا ہے، جو اعتراض لاہور میں ہے وہی انگلینڈ میں ہو رہا ہے، جو اعتراض قصور میں ہے وہی دیکھو تو پشاور اور دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے جس نے چھوٹے اعتراضات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے؟ اس لیے میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کہتا ہوں، اس فتنے کی پشت پہ یہودیت کا دماغ ہے اور یہودیت کا مال ہے، یہودیت کا دماغ اور یہودیت کا مال ہے۔ ایک بندہ آج کہہ دے میں نے فقہ کا انکار کر دیا ہے، مجھے میرے محلے میں مسجد بنا دو، فوراً 20 لاکھ ملے گا اور مسجد تیار ہو جائے گی۔ اتنا بڑا بجٹ تو گورنمنٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی جتنا بجٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آخر یہ کہاں سے بجٹ آ جاتا ہے؟ تو جب یہودیت کے اعتراض کو اسلام پر پکا کرنے کے لیے پھینک دیں گے تو ان خدمات کا صلہ تو پھر یہودی دیتا ہے نا۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ الیوم اکملت لکم، دین کامل اور مکمل ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دین کامل اور مکمل ہے تو دین کے کامل اور مکمل ہونے کی عملی صورت کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا فقہ۔ عملی صورت کیا ہے؟ فقہ۔ اور یہی وجہ ہے آپ پورا قرآن کریم کھول لیں، احادیث کی ساری کتابیں کھول لیں، ایک بھی آپ کو ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ جس کتاب میں آپ اللہ اکبر سے لے کے دوسرے سجدے تک ایک رکعت نماز ترتیب کے ساتھ کسی کتاب کے اندر موجود ہو۔ آپ کو ایک کتاب حدیث کی نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو فقہ کی کتاب ملے گی کہ جس میں ایک رکعت نہیں، اگر فجر کی 4 رکھتے ہیں تو 4 رکعتیں بھی ترتیب ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی عملی کمال کی صورت کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ اس لیے فقہ یہ دین سے باہر نہیں ہے بلکہ دین کے اندر ہے۔ ایک جواب سمجھ آ گیا؟ دوسرا جواب سمجھیں، ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں
قیامت تک آنے والے انسان کو دینی اعتبار سے مطلوب تھی، اللہ نے وہ ساری باتیں قرآن کریم اور احادیث کے باطن میں رکھ دی ہیں، قرآن کریم اور احادیث کی تہ میں رکھ دی ہیں، بالکل اس طرح کہ جس طرح قیامت تک آنے والے انسان کو جتنا پانی چاہیے اللہ نے زمین کی تہ میں رکھ دیا ہے، جتنا پٹرول چاہیے اللہ نے زمین کی تہ میں رکھ دیا ہے، جتنا فیول اور گیس چاہیے اللہ نے زمین کی تہ میں رکھ دیا ہے۔ اب زمین کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اگر قیامت تک آنے والے انسان کو جتنا پانی چاہیے اللہ زمین کے اوپر رکھ دیتے تو سیلاب آتا اور کوئی آدمی زندہ نہ بچتا۔ اگر یہ گیس پٹرول یہ آئل زمین کے اوپر رکھ دیتے تو آگ لگ جاتی اور کوئی بندہ زندہ نہ رہتا۔ اللہ نے کرم یہ کیا، یہ ساری ضرورتیں زمین کے نیچے رکھ دی، اور دوسرا کرم یہ کیا کہ جب جتنا پانی، جتنا گیس، جتنا آئل اور جتنا فیول چاہیے اتنا نکال کر دینے کے لیے امت کو انجینئر عطا فرما دیے۔ قیامت تک آنے والے انسان کو جتنے مسائل چاہیے اللہ نے سارے قرآن کریم اور حدیث کی تہ میں رکھ دیے ہیں، اور جب جس مسئلے کی ضرورت پیش آئے اس کو نکال کے دینے کے لیے امت کو مجتہدین اور فقہا عطا فرما دیے ہیں۔ اب اگر سارے مسائل اللہ قرآن کے اوپر رکھ دیتے، سارے مسائل حدیث کے الفاظ میں رکھ دیتے، اب بتاؤ اربوں کی تعداد میں امت ہے تو اربوں آیات اور اربوں احادیث ہوتی، نہ کوئی اس کو پریس لکھ سکتا، نہ اس کو کوئی پریس چھاپ سکتا، نہ لکھا جاتا، نہ چھپ سکتا، اور نہ یہ محفوظ ہوتا، نہ ہی کسی سینے میں سماتا، نہ ہی لائبریری کے اندر آ سکتا تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث کے نیچے رکھ دیا، اور نکالنے کے لیے امت کو فقہا مجتہدین عطا فرما دیے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ فقہ جدید نہیں ہے، فقہ قدیم ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ فقہ حنفی یہ بدعت ہے، آپ نے کہنا ہرگز نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فقہ حنفی یہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی، جب آیت الیوم اکملت لکم اس وقت تھی، آپ سینہ تان کر کہہ دو جی ہاں فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں تھی۔ فقہ حنفی اللہ کے نبی کے، گھبرائے نہیں، فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں تھی۔ لوگ کہیں گے جی کیسے تھی؟ اس کا آسان جواب یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ ان سے پوچھو کہ بھئی یہ اچھا امام ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے دور میں تھے؟ آپ نے کہنا نہیں تھے۔ وہ کہیں گے جب امام ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے تو فقہ حنفی نبی کے دور میں کیسے تھی؟ آپ ان سے فوراً سوال کریں کہ یہ جو صحیح بخاری شریف میں حدیثیں ہیں، بخاری شریف گتے اور ورقے کا نام نہیں ہے، بخاری شریف تو احادیث کا نام ہے، تو یہ احادیث جو مرفوع ہیں بخاری شریف میں ہیں یہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی؟ وہ کہیں گے جی ہاں اللہ کے نبی کے دور میں تھی۔ آپ پوچھو امام بخاری اللہ کے نبی کے دور میں تھے؟ وہ کہیں گے نہیں تھے۔ تو جب امام بخاری اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، یہ حدیث نبی کے دور میں کیسے تھی؟ وہ فوراً جواب دیں گے حدیثیں اللہ کے نبی کے دور میں تھی مگر لکھ کر امام بخاری نے دی ہے۔ آپ نے کہنا انہی حدیثوں کے نیچے میں فقہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی اور نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے، نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب آئی ہے، اس دور سے دی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کے سامنے مرکز ہے، اگر کوئی بندہ پوچھے یہ مرکز کب بنا ہے، ہم کہیں گے جی 2001، 15 سال پہلے۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے یہ آپ مرکز میں پانی استعمال کرتے ہیں، یہ پانی 15 سال پہلے کا ہے یا 15,000 سال پہلے کا ہے؟ پانی بہت پرانا ہے، لیکن نکلا کب ہے؟ جب یہ مرکز بنا ہے۔ پانی پہلے سے نیچے تھا، نکلا کب؟ جب یہ مرکز بنا ہے۔ حدیثوں کے تہ میں مسائل پہلے سے دے، نکلے تب ہے جب امام ابو حنیفہ آئے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فتاوی شامیہ میں ہے، امام ابو حنیفہ کو لکھا گیا سراج الامہ، امام ابو حنیفہ اس امت کا چراغ ہے، اور چراغ یہ مسائل بناتا نہیں ہے بلکہ مسائل دکھاتا ہے۔ آپ رات 3 بجے اٹھے ہیں، آپ نے تہجد پڑھے ہیں، اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی، لیکن لوڈ شیڈنگ اور بجلی نہیں، آپ تلاوت نہیں کرتے۔ 10 منٹ کے بعد بجلی آ گئی، آپ نے قرآن کریم کھول کر تلاوت شروع کر دی۔ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے یہ جو لائٹ آئی، ٹیوب لائٹ جلی یا بلب جلا، اس بلب نے قرآن کریم کے الفاظ بنائے ہیں یا دکھائے ہیں؟ بنائے نہیں بلکہ دکھائے ہیں۔
تو یہ لائٹ الفاظ بناتی نہیں، الفاظ دکھاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے مسائل بنائے نہیں ہیں، مسائل دکھائے ہیں۔ بنانے والے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں اور دکھانے والے کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اصول فقہ میں ایک اصول ہے، آپ اس کو عوام کو سمجھانا سیکھیں۔ میں اکثر کہتا ہوں عوام کو سمجھانا سیکھیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ القیاس مظہر لا مثبت۔ القیاس مظہر لا مثبت۔ مثبت یہ قیاس نہیں ہے، مثبت قرآن کی آیت یا حدیث ہے جسے نص کہتے ہیں، اور قیاس مظہر ہے۔ کیا معنی؟ قرآن اور حدیث یہ مسئلے کو بناتی ہے اور قیاس مسئلے کو دکھاتا ہے۔ توجہ رکھنا، مظہر اور مثبت کا معنی سمجھ لیں۔ مثبت کا معنی کیا کریں کہ مسئلہ بنانے والا، اور مظہر کا معنی مسئلہ دکھانے والا۔ تو آیت حدیث مسئلہ بناتی ہے اور قیاس مسئلہ دکھاتا ہے، اسے کہتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس والا امام ہے اور نص والا اللہ کا نبی ہے، تو نص والے کو شارع شرع عین والا کہتے ہیں، اور قیاس والے کو شارع شرح ہا والا کہتے ہیں۔ تو نبی شارع ہیں، نص والے ہیں، مسئلہ بناتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ شارع شرح شرح والے ہیں، قیاس والے ہیں تو مسئلہ دکھاتے ہیں۔ تو مسائل بنائے اللہ کے نبی نے ہیں اور دکھائے امام ابو حنیفہ نے۔ تو یہ بدعت ہے یا اللہ کے نبی کے دور کی بات ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی دور کی فقہ ہے، یہ بات کی پیداوار نہیں ہے۔ ہاں امام صاحب نے کرم فرمایا کہ ان مسائل کو نکال کے امت کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، پتہ نہیں آئے گا بھی یہ نہیں ہے کہ میں خود ہی کہتا ہوں سوال آئے گا آپ کے ذہن میں۔ آپ کے ذہن میں سوال کیا آئے گا؟ وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مسئلے بنائے ہیں، امام ابو حنیفہ نے مسئلے دکھائے ہیں، تو ایک مسئلے پر امام صاحب کے دو قول کیوں آتے ہیں؟ پھر ایک ہی قول آ جائے، ایک مسئلے پر دو قول کیوں ہے؟ اس کا جواب کتنا واضح ہے کہ جب مسئلہ بنانے والا ایک مسئلے پر دو حدیثیں دے سکتا ہے تو مسئلہ نکالنے والا ایک مسئلے پر دو رائے بھی دے سکتا ہے۔ یا تو ایک مسئلے پر ایک ہی حدیث ہوتی نا، دو ہوتی نا، پھر ہم کہہ دیتے جب شارع نے ہر مسئلے پر ایک حدیث دی ہے تو یہ دکھانے والا کون ہے جو ہر مسئلے پر دو دیتا ہے؟ بھئی جب زمین کی تہہ میں اللہ نے پانی رکھا ہے، کہیں نمکین اور کہیں میٹھا، تو انجینئر ہمیشہ میٹھا تو نہیں دے گا نا، کبھی میٹھا ہوگا اور کبھی نمکین، کیونکہ زمین میں پانی ہے ہی میٹھا اور نمکین۔ تو جب پانی دو قسم کا ہوگا تو دو ہی قسم کا نکلے گا۔ تو جب اسی طرح مسئلہ ایک حدیث میں دو قسم کا ہوگا تو امام دونوں نکال کے دے گا نا، ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات آگے میں وہاں عرض کر دوں گا۔ اب آپ سمجھے الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ فقہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ اب ہم ان پر سوال کرتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں سوال پر سوال الزامی۔ ہمارا سوال کیا ہے؟ اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ فقہ حنفی اس آیت کے بعد ہے، قابل قبول نہیں ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے الیوم اکملت لکم کی آیت مکہ مکرمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے 85 یا 82 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ تو سوال یہ ہے یہ آخری آیت تو نہیں ہے؟ اگر اس کا معنی کہ دین کامل ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بدعت ہے، تو پھر اس کے بعد جو قرآن کی آیت نازل ہوئی کیا وہ بھی بدعت ہوگی؟ آخری آیت واتقوا یوما ترجعون ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو 85 دن یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، کیا وہ بھی دین میں اضافہ ہوگا؟ وہ تو دین کے کامل ہونے کے بعد آ رہی ہیں۔ تو اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نازل ہونے والی آیت وہ دین میں اضافہ نہیں ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کی 85 دن کی حدیث اگر وہ دین میں اضافہ نہیں ہے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ کا انہی آیات سے مسئلہ نکال کے امت کو دینا پھر یہ بھی دین میں اضافہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ نے سوال کرنا ہے تو وہ کہے گی جی الیوم سے مراد آج کا دن نہیں ہے، الیوم سے مراد حضور کا زمانہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اکملت سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں۔ اگر الیوم میں تعویل ہو سکتی ہے تو پھر اکملت میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں ظاہری معنی نہیں تو وہاں ظاہری معنی کیوں ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص آیا جو آنکھوں سے بھی اندھا تھا اور دل سے بھی اندھا تھا، یعنی اندھا بھی تھا اور غیر مقلد بھی تھا۔ کہتے ہیں نا فوجی اور چلیں
اس مثال کو چھوڑ دیں، ہم اسی کو لیتے ہیں. کہتے ہیں نا کریلا اور نیم چڑھا، کریلا بھی اور کچا بھی ہو، بتاؤ کتنا میٹھا ہوتا ہے پھر. ایسا غیر مقلد جو اندھا بھی ہو، اب دل سے بھی اندھا ہے، غیر مقلد ہے، بصیرت سے محروم ہے، اور آنکھوں سے بھی اندھا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلے پر بات کرنا چاہی کہ حنفی تعویل کرتے ہیں، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا جی کیوں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا جی فائدہ تو ہے، اگر آپ مجھے قائل کر لیں گے تو آپ کے مسلک کے مطابق میں راہ راست پہ آ جاؤں گا تو جنت میں چلے جاؤں گا. حضرت نے فرمایا میں تمہیں قائل کر بھی لوں، تم راہ راست پہ آ بھی جاؤ، جنت میں تم پھر بھی نہیں جا سکتے، تم نے ہر حال میں جانا جہنم میں ہی ہے، تو تجھ سے بات کر کے قائل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں ہدایت پر آ جاؤں پھر بھی. ہاں فرمایا بالکل، تو تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تیرے عمل بھی ٹھیک ہو، تو ہدایت پر آ بھی جائے تو انہیں پھر بھی جہنم میں جانا ہے، تو جنت میں نہیں جا سکتا. اس نے کہا جی کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا قرآن کریم میں ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا. تو اندھے تو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں وہ جائیں گے جن کی آنکھیں کھلی ہوگی. اس نے کہا حضرت اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے. فرمایا تعویل نہیں کرنی، تعویل نہیں کرنی، تعویل کے بغیر. اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. فرمایا تعویل نہ کرے تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہو سکتا، تو تعویل کے بغیر مسائل کیسے نکل سکتے؟ تو تعویل کر لے تو ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ تعویل کرے تو غلط ہے. اب دیکھو اس کو بات سمجھ آ گئی نا. اب بتاؤ حکیم الامت تھا جو بات سمجھائی ہے، اسی کا نام مناظرہ ہے نا؟ مناظرہ اسی کا نام ہے نا. آپ اس کو مذاکرہ کہہ لیں، سمجھانا کہہ لیں، بات تو وہی ہے. میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگ مناظرے کے لفظ سے بدکتے ہیں اور بات کچھ بھی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ کی مسجد میں مؤذن 5 وقت میں اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے یا نہیں؟ جی. اور جو نماز کی طرف بلائے وہ داعی ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ بھی مؤذن کو نہیں کہتا یہ دعوت دے رہا ہے. کیوں؟ یہ تب کہیں گے جب یہ چلا لگائے گا. حالانکہ جو اذان دے رہا ہے وہ بھی تو داعی ہے. جو آپ کو سبق پڑھا رہا ہے یہ دین سمجھا رہا ہے یا نہیں؟ ہم آپ کو دین کیوں سمجھا رہے ہیں؟ آپ دین پہ عمل کریں یا نہ کریں. تو یہ دعوت نہیں ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی نہیں کہے گا. کیوں؟ ہم نے بعض مخصوص اصطلاحات قائم کر لی ہیں، اور میں بات سمجھاتا رہتا ہوں ان اصطلاحات سے تھوڑا سا باہر نکلو. آپ علماء ہیں، عالم کو عالم کی شان زیب دیتی ہے، عالم کو جہالت کی باتیں زیب نہیں دیتی. دعوت ہمارا کام ہے، ہم اس کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اس کے دفاع کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. جو ہماری احناف میڈیا سروس یہ اس کے اندر موجود ہے، واٹس ایپ سروس میں دیکھیں. آج بھی جو میرا کلپ ہے اسی پر ہے نا، فضائل صدقات پر اعتراض کا جواب. آج بھی دیکھیں. اگر میں فضائل صدقات کا قائل نہیں ہوں تو اعتراض کے جواب کیوں دے رہا ہوں؟ لیکن اس کے قائل ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے حضرات غلطی کریں تو ہم کہہ دیں آپ نے ٹھیک کیا ہے. سمجھانا تو چاہیے بھئی یہ کام. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو عالم جمعہ پڑھاتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، قاری صاحب بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، یہ سب داعی ہیں، یہ سب اللہ کے نبی کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ایسی بات کبھی نہ کہنا کہ آدمی خود کو دوسرے سے بالا تر سمجھے اور دوسرے کے دین کا انکار کرے. اس سے محروم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا اعتراض سمجھیں. غیر مقلدین کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ جب مشرکین کو کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. مشرکین سے کہا جاتا قرآن کی بات مانو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو باپ دادے کی بات مانیں گے. اور جب انہیں کہتے ہیں قرآن کی بات مانو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو باپ دادے کی بات مانیں گے، یہ ابو حنیفہ کی مانیں گے، شیخ الہند کی مانیں گے، حضرت تھانوی کی بات مانیں گے. تو یہ مشرکین مکہ والی باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں آدھا قرآن پڑھو تو آدھا مسئلہ ہے، اور پورا قرآن پڑھو تو پھر پورا مسئلہ ہے. یہی طرز غیر مقلدین کا ہے اور یہی طرز مماتیوں کا ہے. آدھا قرآن پڑھیں گے، آدھا چھوڑ دیں گے، آدھی آیت لے لیں گے، آدھی صاف کر دیں گے. تو پھر بتاؤ مسئلہ پورا کیسے ہوگا؟ یہ میں بات غلط نہیں کہہ رہا. اب دیکھیں ایک شخص مجھے کہنے لگا جی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مردے نہیں سنتے. میں نے کہا وہ آیت مجھے سنائیں. کہتے قرآن کریم میں انک لا تسمع الموتى، اس سے ثابت ہوا کہ مردے نہیں سنتے. میں نے کہا آپ ترجمہ کرو. کہا جی ترجمہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے
جب سنا نہیں سکتے وہ سنتے بھی نہیں۔ میں نے کہا چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آگے بھی پڑھیں۔ انک لا تسمع الموتى، آگے کیا ہے جی؟ اب دیکھو انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، آگے چلتے جاؤ۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، میں نے کہا قرآن کہتا ہے اے نبی آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے، لہذا آپ عقیدہ بیان کیا کریں کہ مردہ بھی نہیں سنتا، کافر بھی نہیں سنتا۔ اب پورا عقیدہ ہوگا نا، مردہ بھی نہیں سنتا اور کافر بھی نہیں سنتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے لہذا سنتا نہیں، آپ کافر کو نہیں سنا سکتے وہ سنتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کا عقیدہ کافر نہیں سنتا، کہا جی وہ تو کہتے وہ تو سنتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے آپ نہیں سنا سکتے تو آپ کیسے مان لی سنتا ہے؟ کہتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ میں نے کہا انک لا تسمع الموتى کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ الفاظ ایک ہی طرح کیا نا، آپ موتا کو بھی نہیں سنا سکتے اور آپ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اب آپ کہہ دو نہ مردہ سنتا ہے نہ کافر سنتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کافر کو نہیں سنا سکتے، اس کا معنی یہ ہے یہ سنے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں یہی بات جلالین میں سماع قبول ہے کہ آپ ان کو سنائیں گے لیکن اب فائدہ نہیں ہے کیونکہ سنے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ یہ ہمارا گاؤں ہے 87 جنوبی، سڑک کے اس پار زندہ رہتے ہیں اور 7 مردے رہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے گاؤں میں جماعت آئے تو 6 نمبر بیان کرنے کے لیے یہ گاؤں کی طرف جائے گی یا قبرستان کی طرف؟ نماز کے فضائل بتائیں گے اس آدمی کو جو گاؤں میں رہتا ہے جو قبرستان میں رہتا ہے۔ کیوں؟ قبر میں بندہ چلا گیا، اب آپ اس کو نماز کے فضائل سنا بھی دیں، وہ سن بھی لے تو پڑھ لے گا، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جس طرح ان کو سنانے کا فائدہ نہیں، اللہ نے فرمایا یہ کافر ہے ان کو بھی سنانے کا فائدہ نہیں۔ کیا جی قرآن کریم میں تشبیہ ہے، اللہ نے مردوں کو بہرے سے تشبیہ دی ہے، بہرا نہیں سنتا۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے۔ میں نے کہا نہیں سنتا، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے اللہ نے مشرکین مکہ میں بہت سارے افراد کے بارے میں فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، وہ سنتے تھے یا نہیں جی؟ سنتے تھے، تو قرآن نے تو بہرا کہا۔ اگر قرآن نے مردے کو بہرا کہا تو آپ نے کہا جیسے بہرا نہیں سنتا مردہ نہیں سنتا، تو میں نے کہا قرآن نے زندہ کافر کو سمن کہا تو آپ کو نا جیسے بہرا نہیں سنتا اس طرح بجال بھی نہیں سنتا۔ نہیں جی اس کا معنی یہ ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا معنی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے اب ایک جگہ پہ تعویل کر لی ہے ایک جگہ پہ نہیں ہو رہی، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے کہ بالکل یہی لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، یہی لفظ یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں جب ان کو کہا جائے قرآن، یہ کہتے ہیں باپ دادا، مماتی بھی کہتے ہیں۔ جب ان کو قرآن کہتا ہے اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی، مولانا سرفان صفدر، دیکھو یہ باپ دادا کو پیش کرتے ہیں۔ اب بتاؤ دونوں کا سٹائل ایک جیسا ہے یا نہیں؟ ایک طرز ہے دونوں کا، اس لیے ہم دونوں کو سمجھاتے ہیں اور مریض سمجھ کر ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں انہیں یہ میسج کیا، گالی دیا۔ میں نے کہا جب آپ کسی مریض کا علاج کرو گے تو وہ گالی دے تو علاج کرنا چھوڑتے تھوڑا ہی ہے، اور گالی کے جواب میں مریض کو گالیاں تھوڑی دیتے ہیں۔ مریض کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور علاج کو جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ ذہن بنا لو، مماتی ہو یا غیر مقلد، یہ مریض ہیں، یہ اگر بولتے بھی رہیں تو آپ نے علاج جاری رکھنا ہے اور گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، شفقت اور محبت کے ساتھ مسائل بتاتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مسائل کو مان لیں گے۔ اور میرے علم میں ہے بحمد اللہ تعالی بہت بڑی تعداد ایسے حضرات کی ہے جو واقعتاً قائل ہوئے ہیں، مردوں میں بھی ایسے ہیں، خواتین میں بھی ایسے ہیں۔ مجھے بھی پرسوں کینیڈا سے خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا جی میں 8 سال تک غیر مقلد رہی ہوں اور آپ کے بیان سن کر حنفی بنی ہوں۔ 8 سال تک غیر مقلد رہی ہوں اور آپ کے بیان سن کر حنفی بنی ہوں، لہذا مجھے بیعت کر لیں۔ وہ خود بھی ان کا شوہر بھی پھر ٹیلی فون پر بیعت کی۔ اب دیکھو کہاں بیعت کے منکر ہیں اور کہاں بیعت کر رہے ہیں، بیان سن کے واپس آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے علم میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ہم کہتے ہیں آدھی آیت آدھا مسئلہ، پوری آیت پورا مسئلہ۔ قرآن کریم نے بتایا کہ جب انہیں کہا جائے اللہ کی بات مانو تو یہ آباء و اجداد کی بات مانتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ عقل مند نہ ہو اور باپ گمراہ ہو تو پھر بھی باپ کی بات مانو گے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن نے بات سمجھائی، اگر باپ سمجھدار ہو اور ہدایت پر ہو تو پھر باپ کی بات مانتے ہیں، اگر باپ بیوقوف اور گمراہ ہو تو پھر نہیں مانتے۔
اور اگر سمجھدار و ہدایت پر پھر اس کی بات مانتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد میں سے سب سے بڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھدار بھی تھے، ہدایت یافتہ بھی تھے، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں اور یہ ان کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقلید محمود اور ایک ہے تقلید مذموم۔ تقلید محمود کا معنی اچھی تقلید اور تقلید مذموم کا معنی بری تقلید۔ تقلید محمود کا معنی یہ ہے آباء و اجداد کی بات ماننا تاکہ قرآن سمجھ آئے، اور تقلید مذموم کا مطلب یہ ہے آباء و اجداد کی بات ماننا تاکہ قرآن کے خلاف کام کرے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے آباء و اجداد کی بات ماننا یہ تقلید محمود ہے، اور قرآن کے خلاف بات ماننا یہ تقلید مذموم ہے۔ ہم ائمہ کی تقلید قرآن سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، حدیث سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، اور وہاں پر بحرین میں ایک نوجوان ملا جو پہلے حنفی تھا، اور ہمارے کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ لڑکا غیر مقلد ہوا۔ ہم ان کے دفتر میں بیٹھے تھے، جو میرے میزبان تبلیغی جماعت کے تھے، کہا جی اس کو پیار کے ساتھ کوئی بات سمجھاؤ۔ میں نے کہا بات تو ہم تب شروع کریں جب اس نے چپ رہنا ہو، جب میں بیٹھوں اس نے خود بخود ہی کوئی بات چھیڑ دینی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہمارا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب میں بیٹھا بات چلی، مجھے فوراً کہنے لگا مولانا صاحب اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ، اللہ پاک کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کہاں ہے؟ مجھے کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ ہے۔ ہم ہمیشہ منہ عرش کی طرف تو نہیں کرتے نا، کبھی دائیں کرتے ہیں کبھی بائیں کرتے ہیں، جدھر بھی کرتے ہیں ادھر ہی اللہ ہے۔ مجھے فون کہنے لگا یہاں فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی قرآن کریم ترجمے والا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہے۔ جب قرآن ترجمے والا لایا تو وہ مولانا محمد جونا گڑھی غیر مقلد کا قرآن کریم کا ترجمہ تھا۔ میں نے کہا اس آیت کو کھولو۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ مولانا جونا گڑھی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں لکھا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا، جدھر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا۔ تو میں نے کہا منہ علم کا ہوتا ہے یا منہ ذات کا ہوتا ہے؟ منہ قدرت کا ہوتا ہے یا منہ ذات کا ہوتا ہے؟ مجھے کہتا ہے ذات کا۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب کا ترجمہ تو بتا رہا ہے کہ اللہ ہر طرف ہے۔ اب اس نے اپنے عالم کا نام لیا، میں نہیں لیتا اپنے، اس نے کہا جی میں اپنے شیخ صاحب سے پوچھ کے اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ میں نے کہا آپ اپنے شیخ صاحب سے نہ پوچھے، آپ اللہ پاک سے پوچھیں کہ یا اللہ کا حنفی مولوی آیا ہے، اس نے سوال کیا ہے، میں پھنس گیا ہوں، تو آپ مجھے اس کا جواب عطا فرما دیں۔ مجھے کہتا ہے اللہ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جب تو شیخ صاحب سے پوچھے گا تو مقلد ہوگا، گمراہ ہوگا، مشرک ہو جائے گا۔ اللہ سے پوچھتا کہ تو موحد بنا رہے۔ اس نے کہا جی اللہ سے تو نہیں، کسی مولانا صاحب سے پوچھیں گے نا۔ میں نے کہا قرآن سمجھنے کے لیے مولانا صاحب کے پاس جائیں تو توحیدی ہے، اور حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس جائیں تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے آباء و اجداد کے پاس جائیں تو مومن ہے، اور حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے امام کے پاس جائے تو پھر بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کوئی جواب بھی نہیں، لیکن وہ میں نہ مانوں اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا ہم آباء و اجداد کے پاس جاتے ہیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے، نہ کہ قرآن کریم کی مخالفت کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلے پر امام کی تقلید کرتے ہیں، اب ایک مسئلے پر ایک امام نہیں ہے، ایک مسئلے پر 4 امام ہیں۔ ایک امام کی رائے یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ ہے، چوتھے کی یہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید کریں گے تو آدمی کو مسئلہ سمجھ آئے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو جب ایک مسئلے پہ 4 امام ہیں تو ایک مسئلے پہ 4 آراء ہوں گی، تو چاروں رائے تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، رائے تو ایک ہی ٹھیک ہوگی نا۔ تو ایک امام ٹھیک ہوگا، باقی 3 غلط ہوں گے، تو ٹھیک والا تو سمجھ آتی جنت میں جائے گا، تو غلط والے پھر کہاں جائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیں۔
ہم کہتے ہیں جب ایک مسئلے پر 2 3 یا 4 ائمہ کی رائے ہو، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ عند اللہ ایک رائے حق ہے اور عند الناس چاروں حق ہے۔ عند اللہ ایک حق ہے اور عند الناس چاروں حق ہے۔ معنی میں سمجھاؤں گا، آپ لفظ یاد رکھ لیں۔ عند اللہ ایک امام برحق ہے اور عند الناس چاروں امام برحق ہے۔ عند الناس چاروں امام کے برحق ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم چاروں اماموں کو ماننے والوں کو ٹھیک کہیں گے اور چاروں اماموں کو ٹھیک کہیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ایک امام کا مسئلہ ٹھیک ہوگا اور باقی 3 کے مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کے ہاں کون سا مسئلہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چاروں کے چاروں ٹھیک ہے۔ اور جس کا مسئلہ اللہ کے ہاں ٹھیک ہوگا اس کو اللہ پاک 2 اجر دے دیں گے، اور جس کا مسئلہ اللہ کے ہاں ٹھیک نہیں ہوگا اللہ پاک اس کو 1 اجر دے دیں گے، اجر سب کو ہی ملے گا۔ اب اس کی مثال سمجھیں گے تو بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ آپ کسی دور دراز علاقے میں آبادی سے باہر جا رہے ہیں اور جانے والے 12 آدمی ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟ 12 کہہ لیں، 8 کہہ لیں، 4 کہہ لیں، مثال دینی ہے نا۔ اب 12 آدمی ہیں، چلو 12 سے نیچے آپ 8 پہ آ جائیں، 4 پہ آ جائیں۔ 4 آدمیوں کی جماعت جا رہی ہے اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، گھڑی سے ان کو پتہ چل گیا بھئی زور کی نماز کا وقت ہے، لیکن موسم ابر آلود ہے، قبلے کا پتہ نہیں ہے، وہاں بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں، نہ ایک بندہ نہ ہی کوئی آلہ، اور خود ان کو قبلہ معلوم نہیں ہے۔ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے۔ اب جب نماز پڑھیں گے تو منہ کس طرف کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تحری کا معنی اجتہاد ہے، اجتہاد کریں گے نا۔ اجتہاد کا معنی کوشش ہے، تحری کا معنی کوشش ہے۔ ہر بندہ اپنی زور لگائے گا، سوچے گا، دماغ پر زور لگائے گا قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ اب 4 آدمی تھے اور ان چاروں کی رائے مختلف ہوگی۔ ایک کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس طرف ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں اس طرف ہے، چوتھا کہتا ہے اس طرف ہے۔ اب یہ جو چاروں بندے نماز پڑھیں گے تو منہ کس طرف کریں گے؟ جس طرف ان کی اپنی تحری کہتی ہے یا دوسرے کی تحری کہتی ہے؟ اس کا معنی ان میں سے ہر بندہ اپنی رائے پر عمل کرے گا نا۔ تو جب چاروں کا منہ مختلف طرفوں پر ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ان چاروں کی نماز ہوگی یا ایک کی نماز ہوگی؟ ہم کہیں گے چاروں کی ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں کہ عند الناس چاروں برحق ہے۔ لوگ کہیں گے چاروں کی ہوگی، عند الناس چاروں برحق ہے، لیکن قبلہ ایک کا ٹھیک ہے یا چاروں کا ٹھیک ہے؟ وہ کس کے علم میں ہے؟ اب ہم کہیں گے کہ نماز چاروں کی ہوگی لیکن قبلہ صرف ایک کا ٹھیک ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک مسئلے میں 4 ائمہ کی رائے ہوگی، ہم کہہ دیں کہ چاروں ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہم نہیں جانتے بلکہ وہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ عند الناس چاروں برحق ہیں اور عند اللہ ایک برحق ہے۔ اب جس آدمی کا مسئلہ ٹھیک ہے اللہ اس کو 2 اجر دیں گے۔ 2 اجر کیوں؟ ایک اس کو اجر ملے گا اس کے اجتہاد کرنے کا، اس نے محنت کی ہے، آیات پہ غور کیا ہے، احادیث پہ غور کیا ہے اور مسئلہ ٹھیک ہوا۔ اب ایک اجر ملے گا کہ مسئلہ ٹھیک ہوا، اور ایک اجر ملے گا اس نے کوشش کی ہے۔ اور جس مجتہد نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں خطا ہوگی، اب اس کو 1 اجر ملے گا یا 2؟ مسئلہ چونکہ ٹھیک نہیں ہے وہ اجر تو نہیں ملے گا، اور کوشش دیانتداری سے کی ہے اس کا اجر اس کو مل جائے گا۔ تو اگر مجتہد حق پر ہے تو 2 اجر، اور مجتہد خطا پر ہے تو پھر 1 اجر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں ائمہ میں سے جس کی بھی تقلید کرے گا ہم اس کو غلط نہیں کہتے بلکہ اس کو ٹھیک کہتے۔ اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں، پھر آپ کو جواب دوں گا، یہ بات سمجھ آئے گی۔ غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں ایک مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری رائے ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے؟ اور ان کا اعتراض کا انداز اتنا عجیب ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے، بہت بڑے عالم ہیں، یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے شاگرد بھی ان کی بات نہیں مانتے۔ مذاق دیکھا؟ کہتے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے شاگرد بھی بات نہیں مانتے،
جو جس استاذ کی بات اس کا شاگرد بھی نہ مانے، ہم نے اس کی بات کیا ماننی ہے؟ پہلے ان کے شاگرد امام محمد سے کو بات مانے، امام ابو یوسف سے کو ان کی بات مانے، تو ان کے شاگرد ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ان کی بات مانو۔ اب ہم نے کہا بھی دو مجتہد ہوں، ایک مجتہد چھوٹا اور ایک مجتہد بڑا، یہ جو شاگرد امام صاحب کی بات نہیں مانتے یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ کو دھوکہ لگا ہے۔ کیوں؟ فتاوی شامیہ کے اندر ہے، حضرت امام ابو یوسف امام محمد اور ان کے شاگردوں کے بارے میں کہتے ہیں انہ روی عن اصحابہ من الکبار کابی یوسف و محمد و ظفر والحسن، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام حسن، یہ جو امام صاحب کے بڑے بڑے شاگرد ہیں نا، وہ یہ بات کہتے ہیں ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا هو روایت عن ابی حنیفہ، اور عجیب بات یہ ہے کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا عَلَيْهِ غِلَاظًا أَيْمَانًا، قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو بھی قول اختیار کرتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہوتا بلکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوتا ہے، یہ ہمارا نہیں ہوتا بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوتا ہے۔ یعنی امام صاحب کا شاگرد یہ امام صاحب سے اختلاف نہیں کرتا بلکہ ایک مسئلے پر امام صاحب کی دو رائے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک رائے امام ابو یوسف لے لیتا ہے اور بعد میں مشہور ہی ہوتا ہے اس مسئلے پر امام صاحب کی رائے یہ ہے اور امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے، امام صاحب کی رائے یہ ہے اور امام محمد کی رائے یہ ہے۔ حالانکہ امام ابو یوسف امام محمد امام صاحب سے اختلاف نہیں کرتے بلکہ امام صاحب کے دو قولوں میں سے ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھی دیکھو ہمارا سبق ختم ہوتا ہے 11 بجے، اور اگر آپ چاہو تو میرا خیال آج